آذر شاہ ڈیرے کے لیے نکل رہا تھا جب مردان خانے کی طرف سے کرم داد اس کے پاس آیا۔ ہاں بولو کرم داد، کیا ضروری بات کرنی تھی تم نے مجھ سے؟ آذر شاہ نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ سائیں، گاؤں کے باغ کی زمین پر کل چودھریوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے انہیں کل کے بارے میں بتانے لگا۔ تفصیل سے بتاؤ کرم داد۔ آذر شاہ کی نظریں گاڑی پر جمی تھیں جسے ڈرائیور ان کے پاس آ کر روک چکا تھا۔ گاؤں کا چوکیدار گولیوں کی ضد میں آ گیا تھا اور کرم داد سے تفصیل سے بتانے لگا جب آذر شاہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ مجھے جانی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، بس یہ بتاؤ کوئی مالی نقصان تو نہیں ہوا؟ ان کا لہجہ سفاکیت سے بھرپور تھا۔ ڈرائیور ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اپنے کندھے پر ڈالی شال درست کرتے ہوئے وہ گاڑی پر سوار ہو گئے۔ نہیں سائیں، کرم داد بھی انہیں جواب دیتا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی پکی روش پر حرکت کرتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ حملے میں جتنے بھی آدمی شامل تھے ان میں سے کوئی بھی مجھے زندہ نظر نہ آئے، آذر شاہ مزید بولے۔ ان کے سرد لہجے پر کرم داد بھی سہم اٹھا۔ فکر نہ کریں سائیں، میں ان آدمیوں کو کل ہی مروا چکا ہوں، اس نے اپنی طرف سے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ اور ارتضیٰ کب تک واپس آ رہا ہے؟ انہوں نے بیک ویو مرر سے کرم داد کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ 1-2 دن میں واپس آ جائیں گے چھوٹے سائیں، کرم داد کی طرف سے جواب آیا۔ جو کام کہا تھا وہ تو یاد ہے نا؟ ان کی پرسوچ اور سرد نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ جی سائیں، اب بے فکر رہیں، میں سارے انتظامات کروا چکا ہوں، کرم داد نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ اور اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ کرم داد نے سوال کیا۔ آذر شاہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی لاش کو سارے گاؤں والوں کے سامنے کتوں کے آگے ڈال دینا۔ وہ لڑکی میرے کام تو نہ آئی مگر دوسروں کے لیے عبرت ضرور بنے گی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد انہوں نے جواب دیا تھا۔ گاڑی ڈیرے کے اندر جا کر رک چکی تھی۔ ڈرائیور اپنی سیٹ سے اتر کر آذر شاہ کی طرف کا دروازہ کھولنے لگا۔ امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے کرم داد، وہ اسے تنبیہ کرتے گاڑی سے اتر گئے۔ جی سائیں، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ آذر شاہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے تو پوری پلاننگ کر رکھی تھی مگر کون جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ ارتضیٰ کو لاہور آئے کافی دن ہو چکے تھے اور جس کام کے لیے وہ وہاں آئے تھے وہ کام تو اب تقریباً پورا ہو چکا تھا، اسی لیے ارتضیٰ واپس گاؤں جانے کی تیاری میں تھا۔ نالان تو ویسے ہی اماں کو بہت مس کر رہی تھی، اس لیے ارتضیٰ کے پوچھنے پر اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اور اب ارتضیٰ بیڈ پر سوٹ کیس کھولے اس میں سامان رکھ رہا تھا اور نالان اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اسے چیزیں اٹھا اٹھا کر دے رہی تھی۔ چیزیں کیا تھی؟ بس سامان تھا جو نالان کو عارف کے گھر میں پسند آیا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ یہ بھی رکھ لیں، ڈریسنگ روم سے نالان کی آواز آئی مگر اس کی یہ بڑبڑاہٹ نالان تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ نالان یہ بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ کچھ دیر بعد نالان ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر پکڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے ٹیڈی بیئر لیا اور اسے بیگ میں رکھ دیا۔ اور کچھ رکھنا ہے؟ ٹیڈی بیئر رکھنے کے بعد اس نے نالان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ نالان نے معصومیت سے گردن ہاں میں ہلا دی۔ رکیں، نالان لے کر آتی ہیں، اسے جواب دیتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارتضیٰ کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے، نہ جانے وہ کیا اٹھا کر لانے والی تھی۔ یہ بھی رکھ لیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا کپ تھا جس پر ہلکے گلابی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں ایسے اتنے سارے کپ ہیں بیوی،
لیکن نلان کو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اس پر کتنے پیارے پھول بنے، ٹھیک ہے یہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ اس نے نلان کے ہاتھ سے کپ لے کر بیگ میں رکھ دیا۔ اس نے ارتضیٰ کی توجہ پھولوں کی طرف دلائی۔ وہ اب بیگ کی زپ بند کرنے لگا تھا۔ رکے، نلان نے کچھ اور بھی رکھوانا ہے۔ اسے زپ بند کرتا دیکھ کر نلان نے اسے روکا اور ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارتضیٰ بیگ ویسے ہی رکھے بیڈ پر ٹک گیا۔ یہ نلان عارف بھیا کے کمرے سے لائی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک چھوٹی سی گڑیا پکڑے ارتضیٰ کے سامنے تھی۔ ارتضیٰ نے اس گڑیا کو غور سے دیکھا۔ اس گڑیا کو اس نے عارف کے ہاتھ میں دیکھا تھا جب وہ پہلی بار گاؤں آیا تھا۔ عارف سے پوچھے بغیر لے آئی ہیں؟ اس کے ہاتھ سے گڑیا لے کر اس نے بیگ میں رکھ دی۔ نہیں، یہ عارف بھیا نے نلان کو خود دی تھی۔ اس نے فوراً کہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی بہنا کے لیے تھی اور نلان بھی تو ان کی بہنا ہے، اسی لیے اب یہ نلان کی ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے عارف کے الفاظ دہرانے لگی۔ اوہ، اور یہ بات اس نے کب کہی تھی؟ ارتضیٰ بیگ بند کرنے لگا۔ جب بھیا نے نلان کو چھوٹی بچی کہا تھا، پھر بعد میں انہوں نے سوری کرتے ہوئے کہا تھا کہ نلان چھوٹی بچی نہیں ہے، نلان ان کی بہنا ہے۔ نلان نے اسے کچھ دن پہلے کا واقعہ یاد دلایا۔ پیکنگ کے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ نلان کی طرف مڑا۔ آپ کی دوائی کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، آ جائیں، پہلے کھانا کھائیں اور پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر وہ کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نلان بھی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آپ نلان کے دوست ہیں نا؟ اس کے ہم قدم چلتے ہوئے نلان نے کہا۔ بالکل، ارتضیٰ نے مسکراہٹ دبائی۔ جانتا تھا وہ یہ بات اس وقت کیوں کہہ رہی ہے، اور دوست اپنے دوست کو ایسی کڑوی اور گندی میڈیسن نہیں دیتے۔ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، آپ نلان کی بات نہیں مان رہے، مطلب آپ نلان کے دوست نہیں ہیں۔ آج سے نلان کی اور آپ کی دوستی ختم۔ وہ اسے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ کچھ تو نیا بولے بیوی، دن میں 3 مرتبہ اب یہ دوستی ختم کرتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد خود ہی صلح کر لیتی ہیں۔ نلان نے اس بار کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کرتے اس نے خالی پلیٹ میز پر آگے کو کھسکا دی اور خود اٹھ کر باہر چلے گی۔ لگتا ہے اس بار ناراضگی زیادہ عرصہ چلنے والی ہے۔ ارتضیٰ کچن میں اپنے لیے کافی پھینٹ رہا تھا۔ نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی نلان پر جمی تھیں۔ السلام علیکم بھائی، عارف نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے اسے سلام کیا۔ اس کی آواز پر وہ چونکا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ وعلیکم السلام۔ ارتضیٰ نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اگر کافی بنا رہے ہیں تو ایک کپ میرے لیے بھی بنا دیں۔ عارف آگے بڑھ کر فریج سے اپنے لیے پانی نکالنے لگا۔ بڑے بھائی سے کام کرواتے ہوئے شرم تو نہیں آئے گی؟ ارتضیٰ نے اسے گھور کر کہا۔ پھر اس کے لیے بھی کافی پھینٹنے لگا۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ عارف نے مسکرا کر جملہ ادا کیا اور اپنے لیے پانی گلاس میں نکالنے لگا۔ ارتضیٰ نے اسے بس گھور کر دیکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ بیوی کیوں ناراض ہے آپ کی؟ اس نے باہر ناراض بیٹھی نلان کے بارے میں دریافت کیا۔ کیا تم نہیں جانتے وہ روزانہ 3 دفعہ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ ارتضیٰ کا رخ سلیب کی طرف تھا۔ اس نے مڑے بغیر ہی جواب دیا تھا۔ بچوں کی طرح دوائی کھلائیں گے تو یہ ہوگا نا؟ عارف جواباً بڑبڑایا، مگر اس کی آواز ارتضیٰ تک نہ پہنچی تھی۔ یہ لو تمہاری کافی۔ کچھ دیر بعد ارتضیٰ نے اس کے سامنے ٹیبل پر کافی کا کپ رکھا۔ عارف نے اپنی گردن کو ذرا سا خم دیا۔ یہ اس کا شکریہ کرنے کا انداز تھا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے باہر جاتا دیکھ عارف نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ تم حمید کو کہہ کر سامان گاڑی میں رکھوا دو۔ تھوڑی دیر تک گاؤں کے لیے نکلنا ہے ہم نے۔ ارتضیٰ نے بغیر مڑے اونچی آواز میں جواب دیا تھا۔ آپ اپنا واپسی کا ارادہ کچھ دن کے لیے کینسل کر دیں۔ عارف اپنا کافی کا کپ اٹھاتے اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ کس خوشی میں؟ میرے چہرے پر یہ جو اتنی بڑی مسکراہٹ چھائی ہے، اس خوشی میں؟
عارف نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ ارتضیٰ رک گیا، اپنا رخ پوری طرح عارف کی طرف موڑتے ہوئے اس نے عارف کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں سے پھوٹتی چمک اس کی حقیقی خوشی کا پتہ دے رہی تھی، مگر وہ اس خوشی کی وجہ سے لا علم تھا۔ پہیلیاں بجوانا بند کرو چھوٹے، ارتضیٰ نے قدرے جھنجھلا کر کہا تھا۔ عارف کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے قدموں کو حرکت دینے لگا۔ اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ کچھ دن پہلے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب میں شادی کر لوں۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے وہ بول بھی رہا تھا۔ ہاں، لیکن تب تو تم میری بات نہایت احسن طریقے سے ٹال گئے تھے۔ ارتضیٰ کا انداز طنزیہ تھا۔ تب میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، عارف نے آرام سے جواب دیا اور ڈرائنگ روم کی وسط میں رکھی میز کے قریب آ کر اس پر اپنا کپ رکھ دیا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو آج سورج کونے سا مغرب سے طلوع ہوا ہے، عارف نے منہ بنایا۔ پھر چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چند لفظوں میں بات مکمل کر دی تھی۔ کس سے؟ ارتضیٰ کی طرف سے مختصر سا سوال آیا تھا۔ لڑکی سے، لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ ارتضیٰ نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے بھی گور کر دیکھا تھا۔ تم کچھ سیدھے طریقے سے بکو گے یا میں کمرے میں جاؤں؟ اس نے عارف کو آنکھیں دکھائیں۔ میں پریام سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے عارف نے ارتضیٰ کی طرف نہ دیکھا تھا، مگر ارتضیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پریام کون ہے؟ نوفل بھائی کی بہن ہے وہ۔ اوہ! اس کے لب او شپ میں ڈھلے۔ چہرے کے تاثر حیرت بھرے تھے۔ تمہیں کہاں ملی وہ؟ میری یونی میں پڑھتی ہے، عارف نے جواب دیا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ آپ نوفل بھائی کے گھر میرے لیے پریام کا رشتہ لینے جائیں گے اور ہاں کروا کر ہی واپس آئیں گے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ انکار نہیں ہوگا، اس نے اس قدر یقین سے کہا تھا کہ ایک پل کو ارتضیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے اس نے عارف کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا تھا۔ ہر بات میں اپنا کام نکلوانا کوئی آپ سے سیکھے۔ عارف کا اندازہ خفگی بڑھا تھا۔ آج عارف اتنا خوش ہے کہ اسے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ تم شادی کے بعد ہمارے ساتھ حویلی میں رہو گے۔ ارتضیٰ کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ عارف کے مسکراتے لب ایک لمحے کو سکڑے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ کوشش کروں گا، چند لمحوں بعد اس نے مختصر لفظوں میں جواب دیا۔ ارتضیٰ نے مزید کچھ نہ کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گا نوفل کی طرف۔ کل کیوں؟ آج اور ابھی جائیں، مجھ میں مزید انتظار کی سخت نہیں ہے۔ پہلے تم شادی لفظ سے ہی بھاگتے تھے اور اب دیکھو کیسی جلدی مچا رہے ہو۔ وقت بدلتے دیر کہاں لگتی ہے۔ اچھا نالان، انہیں آج گھر ہی رہنے دے، میں باہر جا رہا ہوں۔ انہیں بھی لیتا جاؤں گا، ایک آئس کریم کھلاؤں گا اور ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ واپسی پر وہ آپ کو پہلے جیسی نالان ملے گی۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے ارتضیٰ سے رضامندی لینی چاہی۔ مجھے تم پر یقین نہیں، پچھلی بار کی طرح تم نے اسے مجھ سے مزید ناراض کر دیا تو؟ اس نے اسے پچھلی بار کا واقعہ یاد دلایا۔ آج دھاندلی نہیں ہوگی بھائی، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اللہ کرے تم اپنی بات پر قائم رہو۔ لبوں پر ایک سریلی دھن بجاتے ہوئے عارف نالان کے پاس آ کر رکا۔ اپنی جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر نالان کی طرف بڑھائی جو نالان نے تھام لی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ عارف کے سوال پر نالان کے چاکلیٹ کا ریپر کھولتے ہوئے ہاتھ رکے، مگر اس نے عارف کو کوئی جواب نہ دیا۔ ناراض ہیں؟ اسے خاموش پا کر اس نے ایک اور سوال کیا۔ نالان نے اس کی طرف دیکھا اور معصومیت سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ارتضیٰ بھائی نے آج پھر زبردستی کڑوی دوائی کھلا دی ہوگی۔ سر کی جنبش سے اس کے گھنگھرالے بال آہستہ سے حرکت کرتے کندھے سے آگے کو ڈھلک آئے تھے۔ اپنی گاڑی کی طرف جاتے ارتضیٰ نے یہ منظر بخوبی نوٹ کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں چاکلیٹ تھامے ناراضگی سے منہ پھلائے وہ اسے مومی گڑیا ہی لگی تھی۔ عارف اب بھی اسے کچھ کہہ رہا تھا اور نالان جواباً سر اثبات میں ہلا رہی تھی۔ ارتضیٰ کو وہ اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ سر کو دائیں بائیں جنبش دیتے اس نے جیسے خود کو اس زہر سے آزاد کروانا چاہا تھا، مگر حواسوں پر طاری ہوتی ان معصوم اداؤں کو جھٹک پانا آسان نہ تھا۔
وہ کندھے جھٹکتے اپنے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی کی آواز پر نلان نے اس طرف دیکھا تھا، مگر تب تک اس کی گاڑی بیرونی گیٹ عبور کر گئی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ واپس بند کر دیا تھا، مگر نلان کی نظریں اب بھی ادھر ہی ٹکی تھی۔ اپنے دوست کے گھر گئے ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے۔ اسے ہانوس گیٹ کو تکتا پا کر عارف نے اس سے کہا، نلان کو اکیلا چھوڑ گئے؟ اس کی آنکھیں جلملانے لگیں۔ اکیلا کہاں چھوڑا ہے، میں ہوں نا گھر میں۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ عارف نے فوراً صفائی دی، نلان کو سوری بھی نہیں کہا، اپنے ساتھ بھی لے کر نہیں گئے۔ آنسو گال پر پھسلنے لگے۔ عارف کو سمجھ نہ آئی کہ آخر وہ اتنی سی بات پر کیوں رو رہی ہے، مگر نلان ارتضیٰ سے جذباتی طور پر اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ وہ ارتضیٰ کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی محسوس کرتی تھی، اور ابھی ارتضیٰ کا یوں بغیر سوری کہے چلے جانا اس کے نزدیک کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں آپ کو باہر لے جاتا ہوں، آئس کریم بھی کھائیں گے؟ عارف نے اسے بہلانا چاہا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہم پارک بھی جائیں گے اور میں آپ کے ساتھ جھولے بھی لوں گا۔ عارف کی طرف سے ایک اور آفر کی گئی، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا، رونا ختم کریں اور یہ چاکلیٹ کھائیں۔ ابھی ہم ارتضیٰ کے پاس چلتے ہیں۔ اب بات بھی نہیں کریں گی؟ سر ہلا کر کہتے ہوئے اس نے جیسے پختہ ارادہ کیا۔ عارف نے اس کی چاکلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، نلان آپ کے بھائی سے ناراض ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اب بات نہ کرنا بھائی سے۔ عارف نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نلان مطمئن انداز میں چاکلیٹ کھانے لگی۔ اگر پارک آنا ہے تو آ جائیں، واپسی پر آپ کو آئس کریم بھی کھلا دوں گا۔ اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نلان شیک بھی پیے گی؟ اس کے پیچھے آتے ہوئے اس نے ہانک لگائی۔ اس کے پیسے آپ کے شوہر سے وصول کیے جائیں گے، وہ آہستہ آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ان کی گاڑی بیرونی گیٹ عبور کرتی پارک کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ باہر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے صاحب؟ نوفل اور بلقیس بیگم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب ان کی ملازمہ نے وہاں آ کر انہیں باہر آئے اجنبی شخص کے بارے میں بتایا۔ کون ہے؟ نوفل نے کاؤچ سے اٹھتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ بلقیس بیگم کی سوالیہ نگاہیں بھی اسی پر جمی تھیں۔ پتہ نہیں صاحب، وہ کہہ رہے ہیں نوفل صاحب کا دوست ہوں۔ اچھا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ نوفل بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ نوفل باہر آیا تو سامنے ارتضیٰ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، سفید روایتی شلوار قمیض کے ساتھ، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے۔ وہ اس کا ہی منتظر تھا۔ ارے تم یہاں؟ نوفل خوشگوار حیرت کے ساتھ آگے بڑھا۔ ہاں، میں یہاں، اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے ارتضیٰ آگے بڑھا۔ آج میرے غریب خانے کا رخ کیسے کر لیا؟ ارتضیٰ سے علیحدہ ہوتے نوفل نے جملہ کسا۔ اسے بس تم ہی غریب خانہ کہہ سکتے ہو، میری مجال نہیں جو میں اسے غریب خانے سے تشبیہ دوں۔ ارتضیٰ نے سامنے نظر آتے نوفل کے دو منزلہ گھر کو دیکھ کر جواب دیا۔ نوفل کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ آ جاؤ، تمہیں اپنے غریب خانے کی سیر کروا دوں۔ نوفل نے گیٹ عبور کرتے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کتنی ویکنس ہو رہی ہے آپ کو، اور آپ یہاں کھڑی ہو کر کام کریں گی؟ ہرگز نہیں، جائیں اور آرام کریں۔ انہوں نے انائے کو کمرے کی طرف جانے کا کہا اور خود آگے بڑھ کر چولہے کی آنچ کم کرنے لگی۔ میں بستر پر لیٹ لیٹ کر تھک گئی ہوں، وہ بولنے کے ساتھ فریج سے سنیکس نکالنے لگی۔ پریام کہاں ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، مگر کاموں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ بلقیس بیگم نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں سے پلیٹیں لے کر ٹیبل پر رکھ دی۔ ریام تو اپنی دوست کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، انائے نے انہیں جواب دیا۔ ایک تو اس لڑکی کو کہیں چین نہیں۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ چائے بن چکی تھی۔ ملازمہ وہ چائے کپوں میں اڈیلنے لگی۔ تھوڑی دیر تک آ جائے گی ریام؟ اچھا ٹھیک، نوفل کے دوست آئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کر لوں۔ وہ فریج سے سامان نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ میں ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ انائے نے ان کے ہاتھ سے سامان لینا چاہا۔
मगर बल्किस बेगम ने इसे वहीं रोक दिया। हरगिज़ नहीं, आप ये पकड़ें और खाएं। उन्होंने कुछ फ्रूट अनाया की तरफ बढ़ाए। मुझसे इतना खाना नहीं खाया जाता, वो ममनाई। बल्किस बेगम ने इसे घूर कर देखा। अच्छा, मैं खा रही हूँ ये। इनके घूरने पर अनाया ने इनके हाथ से फ्रूट पकड़ लिए। इस दौरान मुलाजमा सारी चीज़ें ट्राली पर सेट कर चुकी थी। आप ये खाने के बाद रेस्ट करें, मैं मेहमानों के पास ड्राइंग रूम में जा रही हूँ। उन्होंने हल्के से इसका गाल थपथपाया और ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। आज आज़र शाह को एक ज़रूरी काम से गांव जाना था, इसीलिए वो गाड़ी के इंतज़ार में डेरे की रविश के करीब खड़े थे। जब करमदाद डेरे की अंदरूनी इमारत से निकल कर इनके करीब आकर रुका, साईं, अभी आकिब की कॉल आई थी। इनके करीब रुककर करमदाद ने बात का आगाज़ किया। क्या कहा इसने? आज़र शाह इसकी तरफ मतवज्जा हुए। छोटे साईं आज वापिस आ रहे हैं, करमदाद ने आकिब के अल्फाज दोहरा दिए। इंतज़ामात तो मुकम्मल है ना? इनकी आंखों में शतराना चमक उभरी। करमदाद ने इस्बात में सर हिला दिया। उम्मीद है इर्तिज़ा मेरी शक्ल कभी नहीं देख पाएगा। आज़र शाह कमीनगी से मुस्कुराया। करमदाद के चेहरे पर नासमझी के तासरात छाए। जब वो जिंदा लौटेगा ही नहीं तो फिर मेरी शक्ल कैसे देखेगा? करमदाद की सवालिया नज़रों का जवाब देते हुए आज़र शाह ने कहका लगाया। इनके साथ करमदाद का मकरू कहका भी शामिल हो गया था। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए करमदाद। अचानक वो संजीदा हो गए। काम आपके कहे के मुताबिक होगा साईं। करमदाद ने भी संजीदा होते इनकी तसल्ली करवाई थी। तभी स्याह BMW इनके करीब आकर रुकी। ऐसी गाड़ी इर्तिज़ा के पास भी थी। आज़र शाह ने अपनी और इर्तिज़ा की गाड़ी एक जैसी ली थी। इर्तिज़ा तो अब भी वही गाड़ी इस्तेमाल करता था, मगर आज़र शाह ने इस गाड़ी का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। आज इतने दिनों बाद इस गाड़ी को अपने सामने देख वो चंद पल के लिए फ्रीज हो गए थे। बाप बेटे की कितनी यादें वाबस्ता थी इस गाड़ी से। साईं की गाड़ी कहाँ है? करमदाद ने आगे बढ़कर ड्राइवर से सवाल किया। इस गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, वली गया है गाड़ी ठीक करवाने। मैंने सोचा साईं को देर ना हो जाए, इसीलिए ये गाड़ी निकाल लाया। ड्राइवर ने तफसीली जवाब दिया। अच्छा किया, मुझे देर हो रही है। अब जल्दी से चलो, मुझे वापस भी आना है। आज़र शाह गाड़ी की पिछली सीट पर सवार हो गए। करमदाद ने इनकी तरफ का दरवाज़ा बंद किया। जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा ताकि इर्तिज़ा की लाश को मैं खुद गांव ला सकूं। ग्लासेस आंखों पर चढ़ाते हुए वह तफक्र से बोले, जल्द ही आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी साईं। करमदाद पीछे हट गया। मेरे शहर कैसे चक्कर लगा लिया तुमने? अंदर की जानिब जाते हुए नौफल ने इर्तिज़ा से सवाल किया। आरिफ से मिलने आया था, इसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, वो ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। सीट संभालो, आज मेरे तुमसे सारे हिसाब किताब पूरे करने का इरादा है। नौफल ने इसे बैठने के लिए सोफे की तरफ इशारा किया, फिर खुद भी सामने रखे सोफे पर टिक गया। ऐसे कौन से हिसाब किताब हैं? शादी करने के बाद तुमने ऐन वक्त पर मुझे बताया था कि तुम्हारा वलीमा है और मैं आ जाऊं। नौफल ने इसे बात याद दिलाई। ऐन वक्त पर नहीं, एक दिन पहले कॉल की थी तुम्हें। इर्तिज़ा ने भी जवाबन इसे कॉल याद दिलाई। जले पर नमक मत छिड़को, नौफल ने मुंह बिगाड़ा। वैसे तुमने मुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाया। इर्तिज़ा ने मौजू बदल दिया, इससे पहले कि नौफल इसे जवाब देता। बल्किस बेगम ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। इनके साथ ही एक मुलाजमा खाने की ट्राली घसीटते हुए आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम नौफल बेटा, कैसे हो? उन्होंने नौफल से अहवाल पूछा। वालेकुम अस्सलाम आंटी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इर्तिज़ा ने उठकर आगे आते हुए अपना सर इनके सामने झुकाया। बल्किस बेगम ने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा। इस बार तो गांव जाकर आप हमें भूल ही गए। बड़े दिनों बाद वापस चक्कर लगाया है। सोफे पर बैठते हुए बल्किस बेगम ने शिकवा किया। नहीं आंटी, मसरूफियात ही इतनी थी।
کہ لاہور آنے کا وقت ہی نہ مل سکا۔ وہ بھی واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملازمہ ٹیبل پر سنیکس لگانے لگی۔ ہاں تمہاری فیکٹریاں چل رہی ہیں، تمہارے پاس کہاں وقت ہوگا؟ نوفل نے اسے گھورتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم کیوں روٹھی بیوی کا کردار ادا کرنے پر تلے ہو؟ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ استغفر اللہ۔ نوفل نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ارتضیٰ کو چائے کا کپ پکڑاتی بلقیس بیگم نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ عارف کو تو تم جانتے ہو نا؟ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے عارف کا ذکر کیا۔ ہاں نوفل سنجیدہ ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ میں اس کے لیے پریام کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بلقیس بیگم اور نوفل کے سنجیدہ چہروں پر نظر ڈالی۔ آج عارف نے پہلی بار میرے سامنے اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ پریام اور عارف کی یونی اتفاقاً ایک ہی ہے۔ اس نے پریام کو یونی میں دیکھا تھا، شاید وہ اس سے ملا بھی ہے۔ اس نے چند لمحوں کا وقفہ لیا۔ میں آپ سے اجازت لینے آیا تھا آنٹی، اگر آپ اس رشتے کے لیے راضی ہیں تو میں اگلی بار اماں سائیں کے ساتھ آؤں گا۔ اس نے بلقیس بیگم کو مخاطب کیا۔ بلقیس بیگم خاموش اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ مجھے جواب کی کوئی جلدی نہیں ہے، آپ پریام سے اس کی رضامندی لے لیں، آپس میں مشورہ کریں اور اگر آپ کا جواب ہاں ہوگا تو مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ میں اماں سائیں کو اپنے ساتھ لے کر باقاعدہ رسم کرنے آؤں گا۔ ان کی پرسوچ نظروں کو دیکھتے ارتضیٰ نے مزید کہا۔ ماشاء اللہ عارف بہت اچھا ہے بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم ایک بار پریام سے اس کی رضامندی لینا چاہیں گے۔ بلقیس بیگم نے نرم انداز میں اسے جواب دیا۔ مجھے آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ ارتضیٰ نے انہیں جواباً کہا۔ چائے پیو بیٹا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جی آنٹی۔ ارتضیٰ نے ٹیبل پر رکھا کپ اٹھا لیا، پھر چند لمحے ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ہاں کرمداد، کام ہوا یا نہیں؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی آذر شاہ کی آواز ایئرپورٹ پر ابھری۔ نہیں سائیں، ابھی تک چھوٹے سائیں گاؤں نہیں پہنچے، کرمداد نے جواب دیا اور دروازے کو تالا لگا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کہیں اسے ہمارے ارادے کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ ان کے لہجے میں تفتیش تھی۔ سائیں، ہمارے سارے انتظامات مکمل طور پر خفیہ تھے، چند لوگوں کے علاوہ کوئی اس بات کے بارے میں نہیں جانتا۔ کرمداد نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے تمام تفصیل آذر شاہ کے گوش گزار دی۔ مجھے تم سے اسی سمجھداری کی توقع تھی کرمداد۔ دوسری طرف آذر شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ رک شیدے۔ بلال نے شیدے کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ سامنے دیکھ، کیا وہ وہی گاڑی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا؟ اس نے دور سے نظر آتی ایک گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں سیاہ BMW، ہاں یہ وہی گاڑی ہے۔ شیدے نے گاڑی کا نام دہراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ جلدی ٹرک چالو کر۔ شیدہ ٹرک سٹارٹ کرنے لگا۔ اگر ہم نے ایک ہی وارڈ میں اندر بیٹھے بندے کا کام تمام کر دیا تو ہمیں امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی سماعت میں کرمداد کی آواز گونجنے لگی۔ سیاہ BMW ہوگی، غور سے دیکھنا اور اس گاڑی کو اڑا دینا، یاد رکھنا۔ گاڑی اس طریقے سے ہٹ کرتی ہے کہ اندر بیٹھا کوئی بھی آدمی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ کرمداد کی آواز آس پاس گونج رہی تھی اور ٹرک آہستہ سے رفتار پکڑتا سڑک پر آگے بڑھنے لگا تھا۔ سیاہ BMW، شیدے نے الفاظ دہرائے اور ٹرک کی سپیڈ تیز کر دی۔ اتنا اندھیرا تو پھیل چکا ہے، ارتضیٰ اب تک پہنچا کیوں نہیں؟ آذر شاہ اب بھی کرمداد سے محض گفتگو تھا۔ کیا پتہ وہ وہاں سے دیر سے نکلے ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں سائیں، ہمارے آدمی ان کی طاق میں بیٹھے ہیں، آپ مایوس نہیں ہوں گے سائیں۔ کرمداد نے انہیں تسلی دی۔ وہ بیرونی دروازے تک پہنچ چکا تھا اور اب نعمان کے انتظار میں وہ وہیں گیٹ کے پاس رک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں گاؤں کے نزدیک پہنچ چکا ہوں، ڈیرے میں رہنا، میں سیدھا وہیں۔ آذر شاہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی
ایک زوردار آواز کے ساتھ سامنے سے آتا ٹرک ان کی گاڑی کو ہٹ کر چکا تھا۔ گاڑی سڑک سے اتر کر کنارے کھڑے درخت میں جا لگی تھی۔ عاضر شاہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ چکا تھا۔ سائیں سائیں روشن سکرین سے کرم داد کی آواز آ رہی تھی، مگر عاضر شاہ چاہ کر بھی اپنے حلق سے آواز نہیں نکال پا رہا تھا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں آگ جلنے لگی تھی۔ عاضر شاہ کو گیلا مادہ اپنے سر سے چہرے کی طرف بہتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کی بیک بون سن ہو چکی تھی اور آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف کرم داد چیخا تھا۔ سائیں! کرم داد نے ایک بار پھر عاضر شاہ کو پکارا، مگر عاضر شاہ کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں۔ ہمارا کام ہو چکا ہے شیدے، بڑبڑایا اور ٹرک کو ریورس کرتے وہ چند ہی لمحوں میں تاریکی کا حصہ بن گیا تھا۔ سیاہ رات کسی کے سیاہ اعمال کو ختم کر چکی تھی۔ حمید! حمید! گاڑی نکالو، ہمیں گاؤں جانا ہے۔ ارتضیٰ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے حمید کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی نالان نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں بمشکل کھولنے کی کوشش کرتے، ہاتھ میں ارتضیٰ کی شال تھامے آ رہی تھی۔ جلدی کریں بیوی! اس نے رک کر آہستہ چلتی نالان کو جلدی سیڑھیاں اترنے کا کہا۔ حمید پھر دوبارہ حمید کو آوازیں دینے لگا۔ اتنی رات کو کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کل صبح چلے جائیے گا۔ عارف یقیناً اس کی تیز آواز کی وجہ سے جاگا تھا اور اب وہ جمائی روکتے ہوئے اسے جلدی مچاتے دیکھ رہا تھا۔ میں صبح ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا، بابا سائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کرم داد کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا خون بہت بہہ چکا ہے، اور وہ مزید نہ بول پایا تھا۔ عارف نے اس کی سرخ آنکھوں کے کناروں میں واضح نمی چمکتی محسوس کی تھی۔ تم ساتھ چل رہے ہو؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ گاؤں نہیں جا رہا۔ اس نے فوراً نفی کی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں تم ساتھ چل رہے ہو تو مطلب چل رہے ہو۔ ارتضیٰ نے اپنی بات پر زور دیا۔ آپ جانتے ہیں وہ جگہ میرے لیے کتنی اذیت کا باعث ہے، اور آپ پھر بھی مجھے ساتھ چلنے کا کہہ رہے ہیں۔ عارف نے بے بسی اور اذیت سے آنکھیں میچی۔ آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیں بیوی، میں عارف کو لے کر آتا ہوں۔ ارتضیٰ نے ساتھ کھڑی نیند میں جھولتی نالان کو مخاطب کیا، پھر اس کے ہاتھ سے شال لے کر اس کے کندھوں پر پھیلا دی۔ نالان سر ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی، جہاں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ بابا سائیں کو ہماری ضرورت ہے عارف۔ نالان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ عارف سے مخاطب ہوا۔ آج سے 15 سال قبل مجھے بھی ان کی ضرورت تھی بھائی۔ عارف کی آواز مدھم ہو گئی۔ جب میں اس کوٹھے پر روزانہ مار کھاتا تھا تب مجھے ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ جب امی کا انتقال ہوا مجھے تب بھی ان کی ضرورت تھی۔ عارف کے تاثرات بدلنے لگے۔ چھوٹی امی کے انتقال کے بعد وہ تمہیں حویلی لے کے گئے تھے، ارتضیٰ نے جواباً کہا، مگر انہوں نے مجھے سگے بیٹے کی حیثیت نہ دی تھی۔ عارف نے دلیل دی، تم ان کے بیٹے ہو اور اس بات کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ ابھی انہیں اپنے دونوں بیٹوں کی ضرورت ہے اور تم اس وقت اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ جب عاضر شاہ نے اپنا کوئی فرض پورا نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ وہ چیخ پڑا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہونے لگی۔ تم ایک فضول بحث کر رہے ہو عارف، اور یہ بحث صرف ہمارے وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ عارف کے کندھوں پر رکھے اور ان پر دباؤ ڈالتے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد اس نے عارف کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور اسے گاڑی میں جانے کا کہا۔ میں بابا سائیں اور تمہارے درمیان جو بھی اختلافات ہیں انہیں آمنے سامنے بیٹھ کر حل کر لینا۔ ابھی جا کر گاڑی میں بیٹھو، تم ہمارے ساتھ گاؤں جا رہے ہو۔ پیشنٹ غنودگی میں بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں۔ کائنڈلی آپ یہ لباس تبدیل کر کے سرجیکل لباس پہن لیں اور اندر آ جائیں۔ نرس نے اسے نیلے رنگ کا سرجیکل لباس تھمایا اور واپس اندر چلے گئی۔ ارتضیٰ لباس تبدیل کرنے کے لیے دوسری طرف بڑھ گیا۔
کچھ دیر بعد جب لباس تبدیل کر کے وہ واپس آیا تب تک 2 ڈاکٹرز باہر آ چکے تھے۔ اندر جانے کی ضرورت نہیں ارتضیٰ، وہ اندر جانے لگا مگر ایک ڈاکٹر نے اسے روک دیا۔ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے سوال کیا۔ ہی از نو مور۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر پائے، دوسرے ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ارتضیٰ ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ ڈیڈ باڈی گھر لے جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپا کر کہتے آگے بڑھ گیا، مگر ارتضیٰ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا تھا۔ اس کی بے یقین نظریں آئی سی یو کے دروازے سے نظر آتی اس باڈی پر جمی تھی جس پر سفید کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ آدھی رات کے وقت گاؤں میں گونجتی ایمبولینس کی آواز نے گاؤں والوں کو تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ تقریباً ہر گھر سے کوئی نہ کوئی نکل کر کچی سڑک پر جاتی ہوئی اس ایمبولینس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے ارتضیٰ؟ انہوں نے اپنی سوالیہ نظریں ارتضیٰ پر مرکوز کی۔ بابا سائیں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ ماں ہمشاہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے ارتضیٰ۔ ان پر اب بھی بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ یہ حقیقت ہے اماں سائیں، اور بدقسمتی سے ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ اس نے آگے بڑھ کر میت کے چہرے سے سفید کپڑا ہٹا دیا۔ اسے دیکھ کر غزالہ افسوس سے سوچتی رہی، اسے تو توبہ کا موقع بھی نہ مل سکا۔ نوفل پوری طرح سے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا جبکہ عنایت چہرے تلے ہاتھ ٹکائے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان راستوں سے نا واقف تھی مگر باہر کے گزرتے مناظر اس کی بوریت کو کافی حد تک کم کر چکے تھے، مگر اب باہر کے مناظر سے بھی وہ اکتا چکی تھی۔ نہ جانے نوفل اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ صبح نوفل کے کہنے پر وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ آ تو چکی تھی مگر اتنے لمبے سفر سے وہ اب بور ہو چکی تھی۔ آخر اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس نے اپنی نظریں باہر کے مناظر سے ہٹا دیں اور اپنا رخ نوفل کی طرف کر دیا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے میوزک آف کرتے ہوئے نوفل سے سوال کیا۔ نوفل نے اسے دیکھ کر فقط کندھے اچکا دیے۔ اب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے نوفل کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا مگر نوفل ہنوز سامنے دیکھتا رہا جیسے اس کے علاوہ گاڑی میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں پریام کے پاس ہی رک جاتی، کم سے کم اتنا لمبا سفر تو نہ کرنا پڑتا۔ اس کی خاموشی سے عاجز آتی وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگی، مگر اب باہر کے مناظر جانے پہچانے سے معلوم ہو رہے تھے۔ یہ جگہ، اس نے خود کلامی کی، ذہن کے پردوں میں ماضی پوری آب و تاب سے جگمگانے لگا۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ میرے دوست کے والد کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا جواب بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا۔ آپ وہاں اکیلے بھی جا سکتے تھے۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ نہیں، آج آپ کا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے نور۔ نوفل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا۔ مقصد اسے ریلیکس کرنا تھا۔ عنایت نے چہرہ کھڑکی کی طرف کرتے قریب آتی گاؤں کی سڑک کو دیکھا اور دور نظر آتے کھیتوں میں گھرے اس گاؤں کو۔ میں نہیں جانا چاہتی وہاں، پلیز واپس چلیں۔ اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں ہوں نا۔ نوفل کی تحمل بھری آواز بھی اسے پرسکون نہ کر پائی تھی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، پلیز واپس چلیں۔ فاصلہ کم ہونے لگا تھا۔ گاؤں کا آباد حصہ قریب آ چکا تھا۔ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا نور۔ نوفل نے لمبی سانس خارج کی اور گاڑی ایک طرف روک دی۔ آپ کب تک اپنے ماضی سے خوف زدہ رہیں گی؟ اس سے بھاگتی رہیں گی؟ کبھی نہ کبھی تو ان سب کا سامنا کرنا ہے، تو آج کیوں نہیں؟ وہ رکا، اپنی سوالیہ نظریں اس پر جمائے۔ میں اب بھی یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، اس نے بامشکل جملہ ادا کیا تھا۔ آپ جس سے ڈر رہی ہیں وہ شخص اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ عنایت کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ میں چاہتا ہوں
ہم ماضی کی تمام الجھنوں کو سلجھا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، جہاں ماضی کا کوئی خوف نہ ہو۔ وہ نرم انداز میں بول رہا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے اس نے نرمی سے سوال کیا تھا۔ جواباً وہ مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ نہ جانے اسے رونا کیوں آ رہا تھا، یا پورا دن اس سے دور رہنے پر۔ ارتضیٰ نے انگلیوں کے پوروں پر اس کے آنسو سمیٹ لیے۔ پہلے آپ پرومس کریں نلان کو نہیں ڈانٹیں گے۔ نلان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ ارتضیٰ نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ ہاتھ ملا کر پرومس کریں۔ اوکے پرومس۔ بات سمجھ آنے پر ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نلان آپ کے لیے کھانا لائی تھی۔ آپ نے کچھ نہیں کھایا نا؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد نلان نے بات دوبارہ شروع کی۔ ارتضیٰ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے آنکھوں سے ہی پوچھ رہا ہو، کہاں ہے کھانا؟ وہاں ٹیبل پر رکھا ہے۔ اس نے دوسری طرف میز پر رکھے ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب آپ کو بھی میری بھوک کا احساس ہے بیوی؟ آج کے دن میں پہلی دفعہ اس کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا۔ آپ سے ملنے کے لیے کچھ مہمان آئے ہیں سائیں۔ ارتضیٰ مردان خانے میں بیٹھا تھا جب ایک ملازم نے اسے آ کر اطلاع دی۔ انہیں ادھر ہی لے آئیں آپ، ان کی بیوی بھی ساتھ ہے سائیں۔ ملازم نے اسے آگاہ کیا۔ اس سے قبل کہ ارتضیٰ اسے کوئی جواب دیتا، اس کے موبائل کی رنگ ٹیون بجنے لگی۔ اس نے سائیڈ پاکٹ سے موبائل نکالا اور سکرین پر چمکتے نوفل کے نام کو دیکھا، پھر کال اٹینڈ کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی نوفل کی آواز ایئرپورٹس پر ابھری۔ ارتضیٰ سمجھ گیا کہ ابھی ملازم کس مہمان کی بات کر رہا تھا۔ بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ ارتضیٰ نے اسے جواب دینے کے ساتھ ہی ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جب تم سامنے آؤ گے تو سلام بھی کر لوں گا۔ نوفل کی طرف سے جواب آیا۔ ارتضیٰ نے نلان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ دی گریٹ بزنس مین کو اتنی فرصت مل گئی کہ وہ میرے گھر کے چکر لگا لے۔ وہ راہداری میں قدم بڑھاتے ہوئے سے کہہ رہا تھا، تم ایک بار باہر تو آؤ، تمہیں سارے سوالات کے جواب ایک ہی وقت میں دوں گا۔ جواباً اس نے دانت پیسے، لو میں آ گیا۔ ارتضیٰ نے موبائل کان سے ہٹا دیا اور نوفل کی طرف دیکھا، جس کی پشت حویلی کے گیٹ کی طرف تھی۔ اس کا بازو تھامے عنایت بھی حویلی کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ یہ آپو ہے نا؟ پیچھے آتی نلان نے ہلکی آواز میں کہا تھا، مگر وہ آواز ارتضیٰ نہ سن سکا تھا۔ نوفل اس کی طرف پلٹا، ساتھ ہی عنایت کا رخ بھی اس جانب کیا۔ عنایت نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ گھبرائیں نہیں نور۔ نوفل نے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ارتضیٰ کی طرف بڑھنے لگا۔ عنایت نے چہرے پر لپٹا نقاب مزید اونچا کر لیا کہ اب بس اس کی آنکھیں کالی چادر سے جھانک رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسا ہے انکل؟ کے بارے میں سن کر افسوس ہوا دوست۔ نوفل نے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام۔ میں آپو، آپ آ گئی؟ پیچھے سے آتی نلان کی آواز نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ نوفل ارتضیٰ سے الگ ہوتا اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو بھاگتی ہوئی آ کر عنایت کے گلے لگ چکی تھی۔ آپ کہاں چلے گئی تھی؟ نلان نے آپ کو بہت سارا مس کیا۔ اپنے دونوں بازو اس کے گرد پھیلائے وہ بولتی جا رہی تھی، جبکہ عنایت بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اسے سب سے زیادہ حیرت نلان کو حویلی میں دیکھ کر ہوئی تھی۔ کیا اس کے حصے کی سزا نلان کے مقدر میں ڈال دی گئی تھی؟ ہزاروں اندیشے دماغ میں سر اٹھانے لگے تھے۔ آپا، آپ نلان کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ نلان نے پیچھے ہوتے ہوئے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ جھنجھوڑنے سے اس کے چہرے کا نقاب اتر گیا تھا۔ اسے حیرت سے دیکھتی ارتضیٰ کی آنکھوں میں شرمسائی ابھری تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو چندا؟
اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے عنائی نے سوال کیا۔ نلان یہاں رہتی ہے، اماں بھی ادھر ہی رہتی ہے۔ نلان نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا۔ اور ابا؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بے صبری سے سوال کیا۔ ابا وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ عنائی کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آپ بھی تو اللہ کے پاس چلے گئی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو واپس دے دیا۔ اب ابا بھی واپس آ جائیں گے، میں اماں کو بتا کر آتی ہوں۔ نلان کہہ رہی تھی مگر عنائی کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی، مگر نوفل اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتے اسے سہارا دے چکا تھا۔ اندر آ جائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ارتضیٰ نے درمیان میں مداخلت کی۔ نوفل نے سر ہلایا اور عنائی کو اپنے ساتھ لیے اندر کی جانب ہٹ گیا۔ نلان غزالہ کو عنائی کے بارے میں بتانے کے لیے ان سے پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ وہ لوگ حویلی کی اندرونی عمارت میں داخل ہوئے تو سامنے ہی غزالہ ان کی منتظر کھڑی تھی۔ عنائی کو دیکھ کر غزالہ فوراً اس کے قریب آئی۔ عنائی میری بچی، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر یقین کرنا چاہتی تھی کہ واقعی ان کی عنائی ان کے سامنے موجود ہے۔ تم کہاں چلے گئی تھی عنائی؟ وہ اس کا ماتھا اور چہرہ چومنے لگی۔ تمہاری غیر موجودگی میں میری ممتا کو کسی طور قرار نہیں تھا میری بیٹی، میری آنکھیں ہر وقت تمہاری منتظر رہی تھی، وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ میں بھی آپ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوئی اماں، وہ بھی رونے لگی تھی۔ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ غزالہ کو روتا دیکھ کر نلان بھی رونے لگی۔ آپو بھی رو رہی ہے اور آپ بھی۔ نلان کو اچھا نہیں لگ رہا، اس کے آنسو گال پر لڑک آئے۔ دوسری طرف نلان کو روتا دیکھ کر ارتضیٰ نے، جبکہ عنائی کو روتا دیکھ کر نوفل نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ بیویوں کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے دونوں مجنوں سے۔ ان کے قریب کھڑے عارف نے سرگوشی کی۔ ارتضیٰ نے اسے گور کر دیکھا۔ اپنے آنسو صاف کریں بیوی۔ آخر جب بات اس کی برداشت سے باہر ہوئی تو وہ بول ہی پڑا۔ نلان رو نہیں رہی، آنسو خود ہی آ رہے ہیں۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھوں سے نکلتے قطرے صاف کیے۔ عنائی نے حیرت و تعجب سے نلان کا ارتضیٰ کے ساتھ یہ دوستانہ رویہ دیکھا۔ بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں کہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے عنائی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بانپتے غزالہ نے اسے مخاطب کیا۔ عنائی ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی، پھر غزالہ اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ عنائی نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات ان کے گوش گزار دیے تھے۔ اس دوران عنائی کی ہچکیاں وہاں گونجتی رہی تھیں۔ اپنا غم آنکھوں کے ذریعے بہا لینے کے بعد عنائی اب غزالہ کے بازو کے حلقے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی آنکھیں بند تھیں اور نوفل کی بے چین نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ ماحول پر سکون ہو چکا تھا، ساری رنجشیں ختم ہو گئی تھیں۔ ماضی سلجھ چکا تھا اور اب زندگی خوشگوار ہونے والی تھی۔ اب ہمیں اجازت دو ارتضیٰ۔ چند لمحوں بعد نوفل نے اجازت چاہی۔ تھوڑی دیر تک چلے جانا، ارتضیٰ نے جواب دیا۔ نہیں، لمبا سفر ہے، گھر پہنچنے میں بھی وقت لگ جائے گا، ابھی ہمیں اجازت دے، اب تو ویسے بھی آنا جانا لگا رہے گا۔ اس نے نرمی سے ارتضیٰ کی بات ٹال دی۔ پھر عنائی کی طرف دیکھا جو اس کی آواز پر اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ چلے نور جی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ غزالہ اور نلان سے ملنے کے بعد وہ نوفل کے ہمراہی میں باہر کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ وہ اپنا ماضی پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ایک قدم وہ ارتضیٰ کے ساتھ ہوئی اپنی ملاقات بھلا چکی تھی۔ دوسرا قدم ڈیرے پر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ان سب یادوں کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ تیسرا قدم وہ عاذر شاہ کو معاف کر چکی تھی اور پھر کئی قدم اٹھانے کے بعد وہ حویلی سے باہر آ چکی تھی۔ ماضی پیچھے رہ گیا تھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ شکریہ۔ گاڑی کے ماحول میں چھائی خاموشی کو
अनाया की आवाज़ ने तोड़ा। क्यों? नौफल ने जवाबन सवाल किया। हर चीज़ के लिए, मुझे इस रात पनाह देने के लिए, मुझे अपने नाम का साहिबान मुहैया करने के लिए, मुझे हर लम्हे प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और हर इस चीज़ के लिए जिसने मेरी ज़िंदगी में नए रंग भर दिए। इसने अपनी आंखें इस शख्स पर मरकूज़ कर दी जो चंद माह के अरसे में इसके दिल की मसनद पर पुरजुमान हो चुका था। नौफल ने अपना चेहरा इसकी तरफ किया। अनाया आंखों में चमक लिए इसे देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली। नौफल मुस्कुराया। हमारे दरमियान जो रिश्ता है ना, इसमें शुक्रिया नहीं कहते, बस अपने साथी के लिए बगैर जताए सब कुछ करते चले जाना ही इस रिश्ते का तकद्दुस है। अनाया पलक झपके बगैर इसे देखे गई। मैं अपने रब के इस लम्हे के लिए शुक्रगुजार हूँ जब आप मेरी ज़िंदगी में आए थे। अनाया ने सरगोशी की। नौफल की अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैली। अब इसे मैं इज़हारे मोहब्बत समझूं? वो अनाया के कदरे करीब झुक आया। बस इतना समझ लें कि अब आपके होने से ही अनाया है। आप हैं तो मैं जिंदा हूँ, आप नहीं तो मैं भी नहीं। हाथ से इसे थोड़ा दूर करते पलकों की झालर गिराए अनाया ने जवाब में एक और सरगोशी की। नौफल के लबों पर मुस्कुराहट गहरी होने लगी। सिर्फ इन चंद अल्फाज से शुक्रिया कबूल नहीं होने वाला। नौफल के चेहरे पर शरारत के तासरात उभरे। फिर कैसे होगा? इसने नासमझी से नौफल को देखा। आसान सा काम है। वो रुका। शरारती आंखें अनाया पर मरकूज की। मुझे अपने जैसी एक प्यारी सी गुड़िया ला दें। बात मुकम्मल करने के बाद इसने अनाया के तासरात जांचने चाहे। अनाया पहले इसे नासमझी से देखती रही, फिर बात समझ आने पर इसकी पलकें लरज़ी। गालों पर गलाल उतर आया। नौफल ने यह मंजर दिल के नहा खानों में महफूज किया था। ज़्यादा फ्री न हो अब। इसके कंधे पर हल्की सी चपत मारते हुए इसकी निगाहों से बचने के लिए वो अपना सर इसके कंधे पर टिका गई थी। इसके गिर्द अपना बाजू फैलाते नौफल मुस्कुरा दिया था। 2 साल बाद। 2 साल का मुख्तसर अरसा पलक झपकते ही गुजर गया था। आज़र शाह की मौत के बाद वहाँ का इंतज़ाम इर्तज़ा ने संभाल लिया था। गांव के लोग आज़र शाह के जुल्म और इसकी ज़ात को अरसा कबल ही भुला चुके थे। अब वो अपने नए सरदार से मुतमिन और खुश थे। सरदार की गद्दी संभालते ही इर्तज़ा ने पुराने तमाम रिवाज ख़त्म कर दिए थे। अब वहाँ रहने वाला हर शख्स किसी का पाबंद नहीं था, वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी का मालिक था। इन 2 साल में नलान अद्वियात और इर्तज़ा की संगत में मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी। जहाँ इसे ठीक देखकर गजाला की आंखें भर आई थी, वहीं इर्तज़ा का दिल भी सुकून से भर गया था। आरिफ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद माहम शाह के बेहद इसरार पर हवेली आ चुका था और अब वो वहीं मुकीम था। अनाया नौफल के संगीत में अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। और 10 माह कबल एक छोटे शहजादा की आमद से इनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी थी। इमरान नौफल खान, सैफ का छोटा भाई और खानवाला की रौनक। नीलम अपने घर वालों के साथ अरसा कबल ही वो शहर छोड़कर जा चुकी थी और कभी वापस न आई थी। परियाम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी और अब दोनों ख़ानदानों की बाहम रजामंदी से इसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हवेली का सहन मेहमानों से भरा हुआ था। हवेली के आखिरी बेटे की शादी पर सारा गांव मदऊ किया गया था। मुलाजम हवेली को फूलों और कमकमों से सजाने में मसरूफ़ थे, जबकि बारात के साथ जाने वाले तमाम अफराद सहन में जमा हो चुके थे। अब बस नलान और इर्तज़ा का इंतज़ार हो रहा था। चूँकि बारात लाहौर जानी थी और जाने में काफ़ी वक्त लगना था, इसीलिए वो दोपहर के वक्त ही निकल रहे थे ताकि वक्त पर वहाँ पहुँच सके। और कितनी देर करवाएंगे भाई? आरिफ ने हवेली के दरवाजे से ही आवाज़ लगाई थी। तुम बाहर चलो, मैं नलान को लेकर आ रहा हूँ, जल्दी आ जाइएगा। आरिफ सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ गया।
اور ارتضا اپنے کمرے کی طرف۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، اور سن لیں، آپ میرے ساتھ زبردستی بالکل نہیں کر سکتے۔ ارتضا نے اس کے احتجاج پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے واش روم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ پلیز، نالان نے یہی کپڑے پہننے ہیں۔ اس نے اپنا پرانا انداز اپنایا۔ ارتضا کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سے ہتھیار تھے۔ جلدی کریں۔ وہ ایسے بن گیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ نالان اب کہیں نہیں جا رہی۔ آپ جا کر بھیا کو کہہ دیں، وہ اپنی بہنا کے بغیر ہی اپنی دلہن لے آئیں گے۔ آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں تھاما جوڑا وہ واش روم کے پاس ہی گرا چکی تھی۔ ارتضا نے لمبی سانس خارج کی، پھر اپنے قدم صوفے کی جانب موڑے۔ آپ کیوں ضد کر رہی ہیں بیوی؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ضد آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو اس روپ میں دیکھ کر میری نظریں آپ سے ہٹ ہی نہیں رہیں۔ میں چاہتا ہوں اس روپ میں آپ کو صرف میں دیکھوں۔ وہ آہستہ سے بولنے لگا۔ آپ بھی تو اس حلیے میں اتنے پیارے لگتے ہیں، اور آپ کو بھی سب دیکھتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ شال نہ پہنا کرے۔ اس نے ارتضا کی شال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خفگی بھرے انداز میں کہا تھا۔ مطلب میں آپ کو پیارا لگتا ہوں؟ اس نے اپنے مطلب کی بات نکالی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ نالان نے کندھے جھکا دیے اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میرج ہال میں اس وقت گہما گہمی عروج پر تھی۔ انائے اور نوفل داخلی حصے پر کھڑے مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ میں آج گاؤں جاؤں گی اور رات بھی ادھر ہی رکوں گی۔ ان کے جانے کے بعد انائے نے نوفل کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی۔ اس کا جواب انائے کے توقع کے مطابق ہی تھا۔ آپ مجھے اماں کے گھر جانے سے روکیں گے؟ اس نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ روک تو نہیں رہا۔ اس نے سر کو نفی میں حرکت دی۔ بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں میرے ساتھ جائیں گی اور میرے ساتھ ہی واپس آئیں گی۔ اب تو میں جاؤں گی اور پورا ہفتہ وہاں رک کر آؤں گی۔ انائے نے اسے چھیڑنے کی غرض سے بات بڑھائی۔ جانتی تھی وہاں رات رکنے کی بات پر نوفل کو خواہ خواہی چڑ تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے تنگ کرنے کی غرض سے یہ کہہ رہی ہیں۔ میں آپ کو چھیڑنے کی غرض سے نہیں کہہ رہی۔ آج میں واقعی اماں کے ساتھ واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ نوفل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہوئی۔ اچھا، ویسے سوٹ میں آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، فیروزی اور گولڈن کلر کے امتزاج کے لہنگے میں ملبوس۔ انائے کو سراتا پیر دیکھتے ہوئے اس نے معنی خیز انداز اپنایا۔ اور میں نے شاید جلدی کے چکر میں آپ کی تعریف بھی نہیں کی تھی۔ آسان الفاظ میں کہے گئے جملے کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ میں عبران کو لے کر آتی ہوں، موم کو تنگ کر رہا ہوگا وہ۔ اس نے فوراً وہاں سے جانے کے لیے پر تولے۔ اب آپ اپنی تعریف سنے بغیر تو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ نوفل نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ بندہ موقع محل کا ہی لحاظ کر لیتا ہے۔ اس نے دانت کچکچائے۔ کچھ کہا آپ نے؟ میں نے سنا نہیں۔ انداز شرارت سے بھرپور تھا۔ ہاتھ چھوڑیں، آپ کی شکایت میں موم کو لگاؤں گی۔ اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اب تو میں گاؤں پورا 1 مہینہ رکوں گی۔ اس سے دور جاتے ہوئے بھی وہ کہنے سے باز نہ آئی تھی۔ یہاں آ کر کہیں تاکہ میں بروقت جوابی کارروائی کر سکوں۔ نوفل نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کی کلائی تھامنی چاہی تھی، مگر وہ قہقہ لگائی پھر سے بلقیس بیگم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بارات پہنچنے کا شور اٹھا تو سب ہاتھوں میں پھولوں سے بھری پلیٹیں لیے داخلی گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سرخ قالین کی مدد سے اندر ہال تک ایک لمبی راہداری بنائی گئی تھی۔ راہداری کے دونوں اطراف میں مصنوعی کمکموں سے روشنی کی گئی تھی۔ اندھیرے میں وہ مصنوعی بتیاں یوں لگتی تھیں جیسے آسمان سے تارے اتار کر وہاں لگا دیے گئے ہوں۔ آف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے عارف ارتضا کے ہمراہ
اس راہداری سے گزر کر اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ دونوں طرف میں کھڑی لڑکیاں ان پر پھول نچھاور کر رہی تھیں۔ بارات کے استقبال کے لیے بلقیس بیگم، عنائی اور ارتضیٰ کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ ان لوگوں کے قریب آتے ہی نوفل نے مشترکہ سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد سب ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ آپا، میں نے آپ کو بہت سارا مس کیا، نلان نے عنائی سے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا چندا۔ عبران، خالہ کے پاس آ جاؤ۔ نلان نے عبران کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ عنائی نے عبران کو اسے پکڑا دیا۔ میں نے اس چھوٹے گڈے کو بہت مس کیا تھا۔ اس نے عبران کے دونوں گال چوم ڈالے۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا کر رونے لگا۔ یہ تو بہت روتا ہے، لے اسے واپس پکڑ لیں۔ اسے روتا دیکھ کر نلان نے اسے واپس عنائی کو تھما دیا۔ آپ ہی ہر بار اسے رلا دیتی ہیں بیوی۔ ارتضیٰ نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ میں تو بس پاری ہی کرتی ہوں۔ اس گڈے کو ہی پیار ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے جواب پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اب سب اندر چلیں، بلقیس بیگم نے کہا تو سب ان کے پیچھے ہی اندر اسٹیج کی طرف چلے گئے۔ ہال میں بجتا میوزک بند ہوا اور اس کی جگہ بیک گراؤنڈ میں ہلکے میوزک کی آواز گونجنے لگی۔ پورے ہال کی لائٹیں بند ہوئیں اور ایک سپاٹ لائٹ داخلی حصے کی طرف منور ہوئی۔ وہاں موجود تمام لوگوں کی نظریں داخلی حصے کی طرف مرکوز ہوئیں، جہاں سے پریام نوفل اور علی کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ سرخ لہنگا جس پر گولڈن تلے اور موتیوں کا کام تھا، ساتھ چہرے پر گولڈن نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے وہ اپنے بھائیوں کے سنگت میں آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب وہ اسٹیج کے قریب آئی تو عارف نے اٹھ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ نوفل نے اس کا ہاتھ عارف کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس نے وہ ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ آج تو آپ مجھے مارنے کا پکا ارادہ کر کے آئی ہیں۔ اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے عارف نے سرگوشی کی تھی۔ زیادہ بنے مت میرے سامنے۔ پریام بھی جواب دینے سے باز نہ آئی تھی۔ مرچیں کیوں چبا رہی ہیں؟ ایک اور سرگوشی۔ پریام نے دانت کچکچائے۔ وہ تو آپ کی خوراک ہے، میں تو میٹھا کھاتی ہوں، مرچیں آپ ہی کھائیں۔ سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ وہ دونوں بظاہر مسکرا کر بات کر رہے تھے، مگر ان کے درمیان ہوتی گولہ باری سے سب انجان تھے۔ بیٹھ جائیں، نکاح خواں آ گئے ہیں۔ وہاں رکھے مزید صوفوں پر باقی سب بیٹھ گئے۔ نکاح خواں کو وہاں لایا گیا اور پھر نکاح کے مقدس فریضے کا آغاز کیا گیا۔ دونوں فریق سے رضامندی لینے کے بعد سائن کرنے کے لیے ان کے سامنے رجسٹر بڑھایا گیا۔ پریام کے قلم تھامے ہاتھ ایک لمحے کو کانپ سے گئے۔ آنکھوں میں جمع ہوا پانی گال پر لڑک آیا۔ سائن کرو بچے۔ نوفل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے برستی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ رجسٹر پر سائن کر دیا۔ عارف سے بھی سائن کروایا گیا اور پھر وہاں مبارکباد کی صدا گونجنے لگی۔ میری زندگی میں خوش آمدید ملکہ عالیہ۔ عارف نے اس کے قریب ہوتے اسے مبارکباد دی۔ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے گھر والوں سے دور جانا پڑے گا، وہ سوں سوں کرتی بولی۔ کبھی آپ کبھی تم، ہم قربان۔ اس طرز تخاطب پر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ تھوڑا آگے کی طرف جھکا۔ پریام نے جواب میں اپنی ہیل اس کے پاؤں پر رکھ دی تھی اور پھر پریام کو مزید کچھ کہنے کی اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ چند رسموں کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو سب کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ قرآن پاک کے سائے تلے عارف کے ہمراہ وہ باہر گاڑی تک آئی تھی۔ پھر بلقیس بیگم کے گلے لگ کر وہ اتنا روئی تھی کہ سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بس کریں ریام، کتنا روئیں گی؟ بلقیس بیگم نے آہستہ سے اس کی ہچکیاں لیتا وجود تھپکا تھا۔ مجھے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔
بیٹیاں تو پرایا دن ہوتی ہیں بیٹا، یہ تو دستور زمانہ ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، یوں روئیں گی تو میں مطمئن نہیں رہ پاؤں گی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم انداز میں اسے سمجھایا۔ میں کل واپس آ جاؤں گی۔ ان سے علیحدہ ہوتے اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا، میرا مالک آپ کا نصیب اچھا کرے۔ ان کی دعا پر سب نے بیک وقت آمین کہا تھا۔ پھر وہ عارف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ چند سیکنڈز بعد گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بلقیس بیگم نے اپنی آنکھوں کی نمی دوپٹے میں جذب کرتے ایک مطمئن سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ آج وہ اپنے تمام فرائض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ آخر آپ تھکتی نہیں ہیں؟ رو رو کر گاڑی آگے بڑھتے ہی عارف نے اس کی طرف ٹیشو بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ پریام نے اسے گور کر دیکھا۔ آپ آج خاموش ہی بیٹھیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اس نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ حالات کافی سنگین نظر آ رہے ہیں، خیال کیجیے گا ان سنگین حالات کے نتائج آپ کو نہ بھگتنے پڑ جائیں۔ پریام نے جوابی کارروائی کی۔ بھگت ہی تو رہا ہوں، اس نے آہستہ آواز میں کہا تھا، مگر آواز پریام کے کانوں تک رسائی پا چکی تھی۔ ٹیشو پیپر نیچے پھینکتے ہوئے اس نے اپنا رخ مکمل طور پر عارف کی طرف کر لیا تھا۔ آپ کو ہی شوق تھا شادی کرنے کا، اب شوق سے اسے بھی بھگتیں۔ پریام اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، ویسے ایک بات تو بتائیں۔ وہ بات بدل گیا۔ پریام نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مطلب صاف تھا، کون سی بات؟ آپ کیا اپنے ساتھ پانی کا ٹینک فکس کر کے لائی تھی؟ رونے کی وجہ سے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں جاگتے اس نے شرارت بھرا سوال کیا تھا۔ اس نے نہ سمجھی سے عارف کو دیکھا، پھر یہ آنکھوں میں اتنا سارا پانی کہاں سے لائی تھی؟ قسم سے مجھے تو لگ رہا تھا اگر آپ مزید کچھ منٹ ایسے ہی روتی رہیں تو میرج ہال میں سیلاب ہی آ جائے گا۔ بات کے اختتام پر اس کا جاندار قہقہ گاڑی میں گونجا تھا۔ کاش وہاں سیلاب آ جاتا اور آپ اس میں بہہ جاتے۔ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ زور سے مارتے ہوئے پریام نے منہ بسورا، اب تو آپ کا شوہر ہوں، تھوڑی سی عزت ہی کر لیں۔ اس نے اپنا کندھا سہلایا۔ آپ لڑکی ہوتی، پھر آپ کو پتہ لگتا اپنا گھر چھوڑ کر جانے پر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اب ہنسنے کی باری پریام کی تھی۔ وہ چند لمحے اسے ہنستے ہوئے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پریام، آپ کو تو آج خوش ہونا چاہیے۔ ہماری محبت کو ایک منزل مل گئی۔ آپ اس خوشی کو محسوس کرنے کی بجائے اتنی چھوٹی سی بات پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ ہولے سے اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پریام نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر وہ اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے رشتے میں سب کی رضامندی شامل ہے۔ سب کی کہانی کا انجام خوبصورت نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہماری کہانی کی منزل اس قدر خوبصورت ہے۔ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پریام، اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ مجھے آپ سے محبت ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ میری محبت میں اضافہ ہی پائیں گی۔ اپنی زندگی کے ہر قدم پر مجھے اپنا مقدم پائیں گی۔ اس کے ہاتھ کی حنائی خوشبو محسوس کرتے اس نے مسکرا کر پریام کو دیکھا تھا۔ تشکر سے نم ہوتی آنکھیں ٹیشو سے رگڑتے ہوئے وہ اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا گئی تھی۔ تمہاری محبت سے میں نے یہ جانا کہ پیار کیسے زمان و مکان کے نقشے بدل دیتا ہے۔ تمہاری محبت سے ہی مجھ پر منکشف ہوا کہ جب سے میں مبتلائے محبت ہوں، ارض و سماوات کی گردشیں تھم گئی ہیں۔ سیف کو سلانے کے بعد انائے کمرے میں آئی تو نوفل اسے کہیں بھی نہ دکھا۔ پھر بلکونی میں اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ وہیں آ گئی تھی۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس کے قریب آ کر رکتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ ویسے ہی ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، نوفل نے ہنوز سامنے کی طرف دیکھتے جواب دیا تھا۔ انائے اس کے قریب ہی گرل سے ٹیک لگا کر کچھ اس طرح کھڑی ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ نوفل کی طرف اور پشت گرل کی طرف تھی۔ سو جائیں، کل پریام کے پاس بھی تو جانا ہے۔ ویسے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ وہ رکا اور اپنی نظریں انائے پر مرکوز کی۔ کون سی بات؟ اس نے سوالیہ نظریں سے نوفل کو دیکھا۔ آپ تو آج گاؤں جانے والی تھی نا؟ گئی نہیں پھر؟ دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے اس نے اپنی بات سوالیہ انداز میں مکمل کی۔ نوفل چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے
اس نے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ میرے پھیپھڑوں اور پسلیوں کے درمیان کچھ مسل سے بنا ایک 270 گرام کا آرگن اپنی عموماً رفتار سے زیادہ جلدی دھڑک رہا ہے کیونکہ تم میرے سامنے ہو۔ اپنی گردن ترچھی کرتے اس نے ساتھ کھڑی انائی کو دیکھا۔ یہ میرے جسم کی سب سے بہترین مشین ہے جس کا نظام تم نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ خاموشی میں اس کی آواز ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ انائی کی پلکیں لرزی اور گال کنداری ہونے لگے۔ اب کچھ بولو، اپنے لفظوں کی آنچ سے میری سماعت کو معطر کر دو تاکہ نظام سے ہٹ کر کوئی راستہ بنے۔ میرے کانوں سے ہوتی ہوئی تمہاری آواز میرے دل تک پہنچ جائے اور یہ ترتیب میں آئے۔ اس نے اگلے الفاظ ادا کیے۔ انائی کے کچھ بولنے سے قبل ہی اندر سے عبران کے رونے کی آواز آنے لگی۔ آپ اپنی شاعری یاد کریں، میں عبران کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ قہقہ لگا کر کہتی ہوئی اندر بڑھ گئی تھی۔ نوفل فقط مسکرا دیا تھا۔ رنجشیں اور دکھ کے بعد زندگی حسین ہو چکی تھی۔ گاڑی روکیں۔ گاڑی اپنی رفتار میں سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی جب اچانک نالان چیخی۔ ارتضیٰ نے فوراً کار کو بریک لگائی۔ کیا ہوا بیوی؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے، اس نے تحمل سے کہا۔ ارتضیٰ کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ یہ بات آپ آرام سے گاڑی رکوا کر بھی تو کہہ سکتی تھی۔ پھر گاڑی رکنے تک آئس کریم پارلر پیچھے چلا جاتا اور مجھے پتہ ہے آپ نے پھر گاڑی واپس نہیں موڑنی تھی۔ عارب ٹھیک کہتا ہے، میں نے آپ کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ وہ گاڑی واپس موڑنے لگا۔ عارب بھیا کو تو میں گھر جا کر دیکھ لوں گی۔ ہے اچھا، آپ ادھر ہی بیٹھے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس گاڑی کی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ پکڑیں، اس نے آئس کریم کا باکس نالان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ ارتضیٰ، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے ارتضیٰ کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ یہ بھی آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹس بھی اس کے سامنے کی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک بڑھنے لگی۔ اس کے لیے بہت سارا شکریہ۔ اس نے وہ چاکلیٹس بھی لے لی۔ آپ کی اس مسکراہٹ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اس نے آہستہ سے نالان کی پیشانی اپنے لمس سے معطر کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔